السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین پر نازل ہوں۔ گزشتہ جمعہ مبارک میں اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حصہ آپ نے سماعت فرمایا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹوں کا ذکر ہوا۔ آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں آپ سماعت فرمائیں گے بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا، آپ کی بیٹیوں کا ذکر خیر، ان کی سیرت طیبہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی انسانیت کے لیے احکام و مسائل کی ضرورت تھی یا قیامت تک مسائل سامنے آنے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بتلا دیا۔ اور مختصر یہ کہ اللہ نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہاری زندگی کے تمام پہلوؤں میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک باپ ہے، ایک نبی ہے، اور حاکم وقت ہے، سپہ سالار ہیں، امام ہیں، داعی ہیں، مبلغ ہیں۔ زندگی کے تمام شعبہ جات میں آپ نے رہنمائی لینی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے رہنمائی آپ کو ملے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بنات کا ذکر فرمایا۔ سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی تمام خواتین اسلام سے کہہ دو کہ جب گھروں سے نکلے تو اپنے پردوں کا اہتمام کر کے چہروں پہ پردے ڈال کر باہر نکلا کریں، تاکہ دیکھنے والا سمجھ جائے کہ یہ شریف زادیاں ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں
لفظ بنات جمع ہے جو کم از کم 3 پر بولا جاتا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں جمع کا لفظ بولا گیا کہ آپ کی ایک بیٹی نہ تھی بلکہ کئی بیٹیاں تھیں۔ کئی سے مراد احادیث سے ثابت ہو چکا کہ آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں۔ کتب حدیث اور سیرت کی کتابوں میں چاروں بیٹیوں کا ہی ذکر خیر ملتا ہے، جن میں سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب، پھر سیدہ رقیہ، اور تیسرے نمبر پر سیدہ ام کلثوم، اور چوتھے نمبر پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیاں مسلمان، مومنات، قانتات، صابرات، صالحات، ان تمام اوصاف حمیدہ سے اللہ نے انہیں نواز رکھا تھا۔ آپ اپنی تمام بیٹیوں سے محبت رکھتے تھے، انتہا درجے کی آپ کو اپنی بیٹیوں سے محبت تھی، جیسے کہ ایک باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہونا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اپنی بیٹیوں سے محبت کر کے ہمیں یہ سبق دیا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوا کرتی بلکہ یہ تو اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں دور جاہلیت کا بھی ذکر ہوا کہ جب دور جاہلیت میں کسی کے ہاں بیٹی جنم لیتی، بیٹی پیدا ہوتی، تو لوگ افسردہ ہو جاتے، پریشان ہو کر گھر چھوڑ دیتے، بلکہ اپنی ہی لخت جگر کو زندہ درگور، زندہ دفن کر دیتے۔ اس کی نشاندہی جو اللہ کا قرآن بھی کرتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے روز قیامت پوچھا جائے گا کس گناہ کے بدلہ انہیں زندہ دفن کیا گیا۔ یعنی اس قدر دور جاہلیت میں بیٹیوں کی ناقدری اور ان کی پیدائش پر پریشانی اور افسردہ ہونا، انہیں بوجھ سمجھنا، انہیں اپنے لیے حقارت کی نظر دیکھنا یا حقارت سمجھنا، یہ طور طریقہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس دور جاہلیت کی رسم کو ختم فرمایا، بیٹیوں کی عزت و آبرو کو، مقام و مرتبہ کو بیان فرما کے لوگوں کو بتلایا کہ لوگوں یہ تمہارے لیے بوجھ نہیں بلکہ روز قیامت تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور قرآن مجید میں 25ویں پارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کچھ پیدا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش، اور کسی کو بیٹیاں دینا یا کسی کو بیٹے دے دینا، یا مکس کر کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی دے دینا، اللہ اکبر، یا پھر کسی کو کچھ بھی نہ دینا، بے اولاد رکھنا۔ یہ مسئلہ بھی سمجھایا کہ بیٹے یا بیٹیاں یا مکس یا کسی کو بے اولاد رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اختیارات ہیں، کسی اور کے پاس یا کسی مرد کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بیٹی کو بیٹا بنا دے یا بیٹے کو بیٹی بنا دے یا کسی کو اولاد دینے میں قادر ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات سمجھائی کہ بیٹے یا بیٹیاں اللہ کی نعمتوں میں سے بڑے انعامات ہیں، رحمتیں ہیں، لیکن دیتا اللہ ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو یہ پاور یا یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات جو ہے اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے 3 کی وفات جو ہے آپ کی زندگی میں ہوئی،
سجدہ زینب اور سجدہ رقیہ اور ام کلثوم، ان تین صاحبزادیوں کی وفات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی، اور آپ نے ہی ان کے جنازے پڑھائے اور تدفین میں شامل ہوئے، باپ ہونے کا حق ادا کیا، اور ہمیں وہاں سے تجہیز و تکفین اور صبر و تحمل کے اسباق ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کے گھر سے ہمیں دین کی رہنمائی مل رہی ہے، پوری امت کو دین کی رہنمائی ملی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کی بیٹی، آپ کے دل کا چین سیدہ زینب کے بارے میں چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا۔ سیدہ زینب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اولاد، پہلی بیٹی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے۔ جب یہ جوانی کو پہنچتی ہے تو ان کا نکاح جو ہے ابو العاص بن ربیع سے آپ فرماتے ہیں۔ ابھی اس وقت آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، نبوت ملنے سے پہلے کی یہ بات ہے۔ ابو العاص بن ربیع کون تھے؟ یہ سجدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حالہ بنت خویلد، حالہ کے بیٹے تھے۔ گویا کہ خدیجہ الکبریٰ کے یہ بھانجے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی کے بیٹے تھے، بھانجے ہی لگے آپ کے بھی۔ تو ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی۔ تو ابو العاص جو تھے، غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کا پہلا معرکہ حق ہوا تو غیر مسلموں اور مشرکین کی طرف سے جب مجبور کیے گئے تو یہ کفار کی طرف سے غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مسلمان ہیں، اور آپ کا داماد دشمنوں کی طرف سے ہے، مشرکین کی طرف سے ہے، میدان جنگ میں غزوہ بدر میں۔ اس وقت ابھی یہ مسلمان نہ ہوئے تھے۔ تو ابو العاص جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ بعد میں مسلمان ہوئے، اور بہترین مسلمان ہوئے، اور اچھے داماد ثابت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ممبر رسول پر ان کی تعریف بھی فرمائی کہ جو انہوں نے میرے سے وعدہ کیا وہ پورا کیا، وعدے کے سچے اور امانت دار ٹھہرے۔ غزوہ بدر میں کفار کے لوگ 70 جو ہے وہ جہنم رسید ہوئے، اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ ان گرفتار ہونے والوں میں، قیدی بننے والوں میں ابو العاص بن ربیع بھی موجود تھے۔ ابو العاص بن ربیع مسلمانوں کی قید میں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ طلب فرمایا ان کی رہائی کے بارے میں فدیے کے حوالے سے۔ تو معاملات طے ہونے کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو ابو العاص بن ربیع جو ہے یہ بھی قیدی تھے، ان کی رہائی کے لیے فدیہ کے طور پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے، زینب بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے ایک ہار بھیجا، ساتھ کچھ مال بھی تھا۔ یہ بڑے امتحان والی باتیں ہیں، ایک طرف داماد بھی ہے اور غیر مسلم بھی ہے۔ اس وقت ابھی یہ معاملات نازل نہیں ہوئے تھے کہ غیر مسلم کے ساتھ نکاح حرام ہے، یہ نبوت سے پہلے کا نکاح ہوا تھا۔ اب یہ گرفتار ہوا ہے، قیدیوں میں ہے، تو اس کی رہائی کے لیے اللہ کے پیغمبر کی بیٹی سیدہ زینب ایک ہار بھیج رہی ہے۔ جس طرح مکہ والوں نے اپنے اپنے قیدیوں کو رہائی دلوانے کے لیے کچھ مال و متاع بھیجا، کچھ معاملہ طے ہوئے،
تو ان میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جناب زینب نے بھی اپنے شوہر کی رہائی کے لیے ایک ہار بھیجا. جب وہ ہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو فلما رآہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقا لہا رقۃ شدیدہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ پر شدید رقت طاری ہو گئی، آپ کے آنسو بہہ رہے تھے، صدمہ تھا، رنج تھا. یہ جس کے اوپر یہ واقعات رپیٹ ہوتے ہیں، سامنے آتے ہیں، وہی یہ دکھ سمجھ سکتا ہے. داماد کی رہائی کے لیے بیٹی ہار بھیج رہی ہے، اور جب ہار وہ دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اس بات پر آپ پریشان ہوئے کہ یہ ہار بھیجنے والی اب دنیا میں موجود نہیں تھی. یہ ہار اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت تحفہ کے طور پر دینے والی سیدہ زینب کی والدہ خدیجہ آج دنیا میں موجود نہیں تھی. وہ ہار دیکھ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ایک تو یہ تو واقعہ سامنے تھا ہی، ساتھ خدیجہ کے احسانات، اس کی رفاقت، اس کی ادائیں، وہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو فرمانے لگے ان رأیتم من تطلقوا لها اسیرها وتردوا علیها الذی لها ففعلوا. آپ فرمانے لگے صحابہ سے اگر تم مناسب سمجھو تو زینب کے قیدی کو چھوڑ دو، زینب کا بھیجا ہوا ہار اور مال وہ بھی واپس کر دو. آپ نے کہ مشورہ کے طور پر صحابہ کے سامنے یہ اظہار فرمایا تو صحابہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھ رہے تھے کہ آپ تو آنسو بہا رہے، صدمے میں ہیں. صحابہ کہنے لگے نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسے مناسب سمجھے ہم ویسے ہی کرنے کو تیار ہیں. چنانچہ وہ ہار بھی اور مال و متاع جو جناب زینب نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بھیجا تھا وہ بھی ساتھ دے کر ابو العاص بن ربیع کو رہائی مل گئی، اسے رہا کر دیا گیا، آزاد کر دیا گیا. لیکن ایک وعدے پر، وعدہ یہ تھا ابو العاص بن ربیع سے کہ مکہ پہنچ کر میری بیٹی کو مدینہ بھیج دے. اب آپ کی بیٹی سیدہ زینب کو جب مکہ سے وہ الوداع کرتے ہیں تو ایک ظالم جس کا نام ہے حبار بن اسود، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے وہ سواری پہ سوار تھی، اس ظالم نے نیزہ مارا جس سے وہ گر گئیں اور زخمی بھی ہوئیں، اور زخمی اس حالت میں ہوئیں کہ آپ کی بیٹی اس وقت اکثر سیرتوار لکھا ہے کہ وہ حاملہ تھیں، زخمی ہوئیں، اور اسی تکلیف میں آگے جا کر آپ کی موت کا سبب وہی تکلیف بنی سیدہ زینب کی. تو سیدہ زینب کو جب یہاں مکہ سے روانہ کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ایک دوسرے انصاری صحابی تھے انہیں بھیجا جن کا نام ابو رافع ہے رضی اللہ تعالیٰ، کہ آپ جائیں مقام جج ہے کہ مدینہ سے پہلے وہاں پہنچے، وہاں جا کر زینب کو لے کر آ جائیں مدینہ میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی سے اس قدر محبت تھی جو شاید ہم کوئی بھی اپنی بیٹیوں سے محبت وہ نہ کرتا ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹیوں سے محبت تھی. اللہ اکبر. بطن یا جج مقام سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ اور ابو رافع آپ کی لخت جگر کو لے کر مدینہ پہنچے. تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پہنچی ابھی آپ کے پاس ہی تھیں کہ قریش مکہ کا ایک جو ہے
تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا تھا، شام سے واپس آ رہا تھا، جس کی نگرانی ابو العاص بن ربیع کے پاس تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ نے اس قافلے کا تعاقب کیا، جس میں ابو العاص بن ربیع بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے اور رات کے پہر سیدہ زینب کے پاس پہنچ گئے اور انہیں کہا کہ آپ مجھے اپنی امان دیں۔ سیدہ زینب نے اپنے شوہر کے بارے میں ایک صدا بلند کی۔ جب اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو فرمانے لگی کہ میں نے ابو العاص بن ربیع اپنے شوہر کو امان دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی، نماز کے بعد بتلایا کہ آپ نے کیا آواز سنی جو میں نے بھی سنی ہے؟ صحابہ کہتے ہم نے بھی سنی۔ آپ فرماتے اس سے پہلے مجھے کچھ علم نہ تھا۔ تو جو زینب بنت محمد نے اپنے شوہر کو امان دی ہے، اس طرح کم سے کوئی بھی مسلمان، چھوٹے سے چھوٹا مسلمان بھی کسی کو پناہ دے گا، امان دے گا تو اس کی امان کو قبول کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے بیٹی کی بات کو ہی نہیں فالو کیا مانا، بلکہ سب مسلمانوں کے لیے یہ اعلان فرما دیا۔ تو ابو العاص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میری بیٹی، یہ جو ابو العاص بن ربیع تیرے پاس ہے، اس کی عزت و تکریم میں کوئی فرق نہ آنے پائے، عزت و تکریم کرنا، لیکن ان سے علیحدہ رہنا۔ ابھی آپ اس کے لیے حلال نہیں، کیونکہ آپ مسلمان ہیں، وہ غیر مسلم ہے۔ ساتھ ساتھ احکام و مسائل بھی بتا دیے۔ آپ فرماتے اے بنی تکریمی مثواہ ولا یخلص الیک فانک لا تحلین، اے میری بیٹی انہیں باعزت رہائش دو، البتہ تمہارے قریب نہ پہنچے، کیونکہ بے شک اس کے لیے تم حلال نہیں ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت اور مسائل جو تھے وہ بھی بتلائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو داماد کی عزت و تکریم کے ساتھ ساتھ شرعی حدود کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ آج بہت سے دیندار، دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے بھی، اگر ہمارے گھروں میں کوئی ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ہم اپنے دامادوں کی عزت و تکریم کو پاؤں نیچے رونٹ ڈالتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی بیٹیوں کے گھروں کو تباہ و برباد کر بیٹھتے ہیں۔ تحمل و بردباری کے ساتھ اگر چلا جائے، سیرت نبوی کو مانا جائے، تو ایسے بیسیوں معاملات میں انسان بعد میں پریشانی اٹھانے کی بجائے سرخرو ہو سکتا ہے، کامیابی پا سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک اور اعلان فرمایا، صحابہ سے کہا کہ ابو العاص کے بارے میں تمہیں معلوم ہے جو ان کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، ان هذا الرجل منا حيث قد علمتم، بے شک اس آدمی کا تعلق ہمارے ساتھ آپ جانتے ہیں کیا ہے، اگر تم بطور احسان سے اس کا مال واپس کر دو جو قافلے میں صحابہ نے مال فیع کے طور پہ حاصل کیا تھا، کہا اس کا مال جو ہے بطور احسان سے واپس کر دو، اور یہ مال فیع اگر تم اسے واپس کرو گے تو یہ بہترین ہوگا، اگر واپس نہیں بھی کرتے تو یہ تمہارے لیے حلال ہے، مال فیع ہے، اس کے تم زیادہ حقدار ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو کوئی واپسی کے لیے رسی لا رہا تھا، کوئی مشک لا رہا تھا، کوئی برتن لا رہا تھا، کوئی دو ڈوروں کے درمیان لکڑی رکھنے والی وہ لا رہا تھا، یا جو کسی کے پاس ابو العاص بن ربیع کا مال میں سے جو چیزیں تھیں وہ سب واپس کر رہے تھے۔ صحابہ کی یہ دیانتداری تھی اور اللہ کے پیغمبر سے بات پر پہرا دینا تھا۔ جب یہ ساری چیزیں ان کو واپس مل گئیں تو آپ ابو العاص بن ربیع کو یہ ساری چیزیں لے کر جب وہ واپس پلٹا، مدینہ میں آیا تو آ کر قریش مکہ مشرکین مکہ کو اکٹھا کیا، جس کی ان کے پاس جو امانت تھی وہ ساری کی ساری امانتیں ابو العاص بن ربیع نے مشرکین کو واپس دیں، اور واپس دینے کے بعد کہنے لگے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن اخلاق دیکھا، میں اسی وقت دین اسلام اظہار کرنا چاہتا تھا
لیکن میں نے اس عمل کو روکے رکھا کہ کہیں بعد میں یہ نہ مشرکین مکہ کہے کہ ہماری امانتیں واپس لوٹانے کی وجہ سے اسلام کو قبول کیا ہے۔ جب تمام کی تمام ان کی چیزیں واپس کر دیں تو واپس کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے فَإِنِّي أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، مسلمان ہو گئے۔ اب یہ جب مسلمان ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق دیکھ کر دماد تھے، تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر ان کی تعریف فرماتے ہیں کہ جو اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا، حدثنی فصدقنی ووعدنی فاوفى لی، انہوں نے وعدے کو پورا کر دکھایا، سچ بولا، امانت کا حق ادا کیا۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دباغ سے اور اپنی بیٹی سے واپسی اپنی بیٹی کو ان کی طرف لوٹا دیا، اسی نکاح پر نیا حق مہر نہ طے کیا، نیا شواہد نہ طے کیے، اسی نکاح کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی بیٹی کو ابو العاص بن ربیع کی طرف لوٹا دیا۔ تو یہ ہے سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عقیدت اور محبت تھی۔ ان کی بیٹی تھی امامہ، ایک دفعہ وہ بیمار ہوتی ہے، ان کے ساتھ بے انتہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی۔ آج ہمیں اپنی بیٹیوں سے یا اپنی نواسیوں سے کتنی محبت ہے، ہم تو انہیں پرایا خون سمجھتے ہیں، پرائی عزت سمجھتے ہیں، انہیں اپنا خون سمجھتے ہی نہیں۔ اپنا خون سمجھتے ہوں تو ہم انہیں اپنی بیٹیوں کو وراثت سے کیوں نکالیں، وراثت سے محروم کیوں رکھیں؟ اس لیے محروم رکھتے ہیں کہ بیٹی کو اپنا اصل وارث اپنا جو ہے خون نہیں سمجھتے، پرایا خون سمجھتے، پرائی عزت سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب امامہ بیمار ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا گیا، آپ گھر تشریف لے گئے، بیٹی کے گھر گود میں اٹھایا، اس کے لیے دعائیں کی، اللہ نے صحت عطا فرما دی۔ یہ وہی بیٹی ہے جو ظہر اور عصر کی نماز میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پہ سوار تھی اور آپ نماز پڑھا رہے تھے۔ اس قدر آپ کو اپنی بیٹی یا بیٹیوں کی اولاد کے ساتھ عقیدت اور محبت تھی، جیسے حسن حسین کے ساتھ محبت تھی، ایسے ہی دوسری اولاد کے ساتھ محبت تھی۔ تو سیدہ زینب جو ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کو جب وہ فوت ہوتی ہیں تو ان کی تجہیز و تکفین کے تمام مراحل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے وقت قریب کھڑے ہوئے تھے، اور ساتھ ساتھ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں ہدایات دے رہے تھے کہ پانی کے اندر بیری کے پتے ڈالنے ہیں، 5 دفعہ غسل دینا ہے، اس سے زیادہ ضرورت پڑے اس سے زیادہ بھی بڑھا سکتے ہیں، اور جب کفن دینا مجھے بتلانا ہے۔ اور کفن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ نے اپنی چادر مبارک پھینکی جناب ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی کہ میری بیٹی کے کفن میں اس چادر کو بھی شامل کر لیں۔ یہ کہ ایک ایک لمحہ زندگی کے ایک ایک موڑ پر اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج جب بدبخت کہتا کہ یہ بیٹیاں تھی نہیں، بیٹی تو صرف ایک تھی، نعوذ باللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اسی طرح جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیاں ہیں، جناب رقیہ ہیں رضی اللہ تعالی، جناب ام کلثوم ہے۔ تو جناب رقیہ جو ہے یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی۔ غزوہ بدر کے موقع پر یہ بیمار تھی، آپ نے فرمایا تھا عثمان آپ اپنی بیوی اور میری بیٹی جو رقیہ آپ کے نکاح میں ہے اس کی تیمارداری، اس کی بیمار پرسی، علاج معالجہ کی دیکھ بھال کریں۔ آپ کو غزوہ بدر میں شریک ہونے والے شہداء یا غازی جو ان کو اجر و ثواب ملے گا اس میں آپ بھی شریک ہوں گے، جو غازیوں کو مال غنیمت ملے گا وہ آپ کو بھی ملے گا، جو شہداء کو روز قیامت اجر و ثواب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ روز قیامت آپ کو بھی اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی پر اور اپنے داماد پر راضی اور خوش تھے۔ جب وہ وفات پاگی تو ان کی وفات کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے ہی داماد جناب عثمان بن عفان سے نکاح کر دیا،
اور ساتھ فرمایا ما زوجت عثمان ام کلثوم الا بوحی من السماء، لوگوں میں نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح اپنی مرضی سے جناب عثمان سے نہیں کیا بلکہ اللہ کی وحی کے آنے پہ نکاح کیا ہے۔ یہ دیکھیں کیسی سیرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے دامادوں سے کتنے خوش تھے، کتنے راضی تھے، اور اپنی بیٹیوں پہ کتنے راضی اور خوش تھے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ وفات پا گئی تو ان کی قبر کے پاس بھی بیٹھے ہوئے آپ آنسو بہا رہے تھے، ابھی قبر کی تیاری مکمل نہ ہوئی تھی، تو آپ آنسو بہا رہے، صحابہ آپ کو تسلیاں دے رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اور آپ فرماتے ہیں آج وہ آدمی کھڑا ہو جس نے کوئی آج لغزش نہ کسی قسم کی ہو۔ جناب ابو طلحہ کھڑے ہوئے تو آپ فرماتے ہیں ابو طلحہ قبر میں اترو، قبر کی تیاری میں جو باقی اصلاح کے لیے اور درستگی کے لیے جو کمی ہے اس کو درست کرے۔ تو بعد میں جب وہ قبر مکمل تیار ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری لخت جگر کو دفن کیا گیا، اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں سارے معاملات آپ دیکھ رہے تھے۔ آج ہمیں اپنی بیٹیوں کی فکر کیوں نہیں رہ ہوتی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلی بات تو شادی ایک تعلیم و تربیت کے بعد نکاح ہے، اس کے بعد ہم سمجھتے کہ ہمارا فکر ہی ختم ہوا، ان کی خوشی اور غمی اور معاملات زندگی کو ہم اپنی زندگیوں سے اگنور کر دیتے ہیں، انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ایک ایک موڑ پر ایک ایک قدم پر اپنی بیٹیوں کے ساتھ باپ ہونے کا حق ادا کرتے رہے اور انہیں شفقت اور محبت پیش کرتے رہے آخری سانسوں تک۔ چوتھی بیٹی جو ہے آپ کی سیدہ ہے فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتہائی جرأتمند، دلیر اور بہادر بیٹی تھی۔ ایک دفعہ مکہ میں ایک اونٹ مرا ہوا تھا، ابو جہل لعین کے کہنے پر کسی نے اس اونٹ کی اوجری لا کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، سجدہ کی حالت میں تھے، اوپر لا کر رکھ دی۔ تو سجدہ فاطمہ کو بتلایا گیا کہ تمہارے بابا کے ساتھ یہ مشرکین مکہ نے یہ عمل کیا ہے۔ گھر سے بہادر اور جرأت کے ساتھ دوڑتی ہوئی آئی اور اس غلاظت کو اپنے بابا کے کندھوں سے اتارا اور کہا کون ہے میرے باپ میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی حرکت کرے گا۔ یہ بہادری دلیری تھی سیدہ فاطمہ کے اندر باپ کی طرح۔ غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، زخمی ہوئے، غزوہ بدر میں جب آپ زخمی ہوئے، دان مبارک آپ کی شہید ہوئے، تو چٹائی کا ٹکڑا جلا کر آپ سنگے زخموں میں مرہم کی طرح وہ راکھ رکھتی ہوئی کون سی خاتون تھی؟ وہ سیدہ فاطمہ محمد رسول اللہ کی چھوٹی بیٹی تھی۔ یعنی ہر موقع پر جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا ساتھ دیا، اسی طرح بیٹیوں نے بھی ہر موقع پر اپنے باپ کا ساتھ دیا۔ گھر کے کام کاج کا معاملہ ہو، خود چکی چلاتی ہیں، خود اپنے کندھوں پہ پانی کے مشکیزیں اٹھا کر لاتی ہیں، خود جھاڑو دیتی ہیں۔ آج تو ان کی ساری کی یہ حالت ہے۔ اللہ اکبر، غلاموں کا سوال کیا گیا کہ غلام آئے ہیں آپ کے پاس، بابا مجھے خدمت کے لیے مجھے بھی دے۔ تو آپ فرماتے ہیں بیٹی تیرے سے زیادہ اصحاب صفہ میں رہنے والے صحابہ زیادہ ضرورت مند ہیں۔ آپ یہ وضاحت پڑھا کرو رات کو سوتے وقت، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ 33 مرتبہ اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ کر رات کو سونے سے پہلے یہ وضاحت پڑھ لیا کرو، سارے دن کی تھکن میں اللہ تیری اتار دے گا۔ لوگوں کے لیے سہولتیں ہیں، لوگوں کے لیے سہولتیں مہیا کر رہے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کی تربیت اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کی تسبیحات پڑھ کر اپنے آپ کو راحت پہنچایا کریں۔ یہ تھی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہماری بیٹیوں کے حال یہ ہے، اپنے گھر کے ضروری کام نہیں کر پاتی، گھر کی دیکھ بھال، کھانے کے معاملات، کچن کے معاملات ہوں، چھوٹے چھوٹے معاملات ہمارے لیے سر درد بنے ہوتے ہیں۔ ہماری بیٹیاں اس قدر زبان دراز ہو کر کہتی ہیں میں خادمہ بن کر نہیں آئی، نوکرانی بن کر نہیں آئی، میں تو ایک بیوی بن کر آئی۔ اگر کسی نے اپنے گھر کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنانا ہے، یقیناً بنانا چاہیے، تو اپنی بچیوں کو تعلیم و تربیت دیتے ہوئے رسول اللہ کی بیٹیوں کی سیرت پڑھائیں۔ رسول اللہ کی بیٹیوں نے کیسے اپنے گھروں کو آباد کیا۔ سیدہ فاطمہ نے کبھی نہیں کہا کہ میری سکین ہاتھوں میں خراب ہو جائے گی،
مجھے تو ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے چکی میں آٹا پیستے ہوئے، کبھی عذر پیش نہیں کیا۔ یہ وہ خاتون ہے جو جنت میں خواتین کی سردار ہو، سیدہ نساء اہل جنہ ہے، حسن و حسین کی والدہ محترمہ ہے، اور جناب علی کی عزت و آبرو ہے، محمد رسول اللہ کا دل کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، سیرت سیکھنی ہے تو سیدہ فاطمہ اور اللہ کے پیغمبر کی دیگر بیٹیوں سے امہات المؤمنین کی سیرت کو پڑھیے۔ شرم و حیا اس قدر تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بے انتہا شرم و حیا، چلنا اٹھنا بیٹھنا ہو بہو اللہ کے پیغمبر کی طرح تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کسی نے دیکھنا ہو اللہ کے پیغمبر کی چال، بیٹھتے کیسے، اٹھتے کیسے، چلتے کیسے، تو سیدہ فاطمہ کو دیکھ لے، ہو بہو اللہ کے پیغمبر کی کاپی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ کو بلایا گھر میں، زندگی کے یہ آخری ایام گزر رہے تھے، تو سیدہ فاطمہ نے رونا شروع کر دیا۔ پھر کوئی بات کہی تو آپ مسکرا رہی تھیں۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیٹی وہ کیا بات تھی جب اللہ کے پیغمبر آپ سے سرگوشیاں کر رہے تھے تو آپ نے رونا شروع کیا، تھوڑے ہی لمحات کے بعد آپ نے مسکرانا شروع کر دیا، وہ کیا وجہ تھی؟ فرماتی ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کا راز تھا، وہ ماں کو اماں جی بتلا نہیں سکتی، لیکن جب آپ کی وفات ہوگی تو دوبارہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سوال کیا وہ کیا بات تھی؟ تو اب سیدہ فاطمہ فرماتی ہے کہ اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں، بات یہ تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی جبریل ہر سال میرے ساتھ ایک دفعہ قرآن مجید کا دور کرتا، اس رمضان میں 2 دفعہ دور کیا ہے۔ اللہ اکبر، اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، دنیا کو چھوڑنے والا ہوں، تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ اور تھوڑے ہی لمحوں کے بعد آپ نے فرمایا بیٹی کیوں پریشان ہوتی ہے، کیا اس بات پر راضی نہیں ہے سیدہ نساء اہل الجنہ کہ اللہ نے تمہیں جنت کی خواتین کی سرداری عطا فرمائی ہے، اور میرے دنیا کے چلے جانے کے بعد سب سے پہلے تم مجھے ملو گی، تو اس بات پہ میں نے مسکرانا شروع کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے گویا کہ مجھے ناراض کیا، جس نے اسے رنج پہنچایا اس نے مجھے رنج پہنچایا، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ کئی روایات میں آتا ہے۔ تو میرے بھائی سیدہ فاطمہ کی وہی پسند تھی جو رسول اللہ کی پسند تھی، جو رسول اللہ جن چیزوں سے محبت فرماتے ان چیزوں سے سیدہ فاطمہ بھی محبت فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں صاحبزادیاں جو آپ کی لخت جگر تھی، آپ کا نور تھی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اللہ ان پہ کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ ان کی عزت و تکریم ہر مسلمان کے دل میں بٹھا دے، ان کی عزت و تکریم، ان کی سیرت کو بیان کرنا، پھر ان کی سیرت کو بیان کر کے اپنی بہو بیٹیوں کو بتلانا، ان کو اسوہ حسنہ کے طور پر اللہ کے پیغمبر کے ازواج مطہرات، اللہ کے پیغمبر کی بنات صاحبزادیوں کی سیرت طیبہ پڑھ کر اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم اعز الاسلام والمسلمین اللهم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہ پورے دنیا کے مسلمانوں کا تحفظ فرما، اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحد فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما، کہ اللہ جو پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو رفع فرما دے۔ یا اللہ یا رحیم و کریم جو بیٹیوں والے ہیں پریشان ہیں رشتوں کی وجہ سے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ دنیا آخر کی ہر طرح کی خیر عطا فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما۔ ہمارے بھائی ساتھی میاں عظمت اللہ صاحب جو جمعہ کی دوسری اذان اکثر پڑھا کرتے تھے، ہسپتال میں خود کی اسپتال میں زیر علاج ہے، ان کے مہروں کا آپریشن ہے، شاید آج ہو جائے، تکلیف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر صحت و عافیت عطا فرمائے اور تکلیف کا اجر و ثواب بھی عطا فرمائے، لمبی زندگی ایمان والی صحت والی عطا فرمائے۔ ہر طرح کی اللہ تعالیٰ
مشکلات کا خاتمہ فرمائے اور آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح جتنے بھی بیمار ہیں ہمارے مسلمان بھائی، عزیز و اقربا، دوست و احباب، اللہ سب کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو مغربی بے پردہ، بے حیا عورتوں کی تکلیف سے بچائے۔ ازواج مطہرہ سیدہ خدیجہ، عائشہ، حفصہ، میمونہ اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم و فاطمہ کو نمونہ اسوہ حسنہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم نے سنا اللہ مل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ جمعہ ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور وہ وظائف، وہ اذکار جو آپ نے اپنے اہل بیت کو سکھلائے اور امت کے لیے ایک سبق بن گیا، ایک رہنمائی بن گئی، یہ عنوان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کو، اپنے عزیز رشتہ داروں کو جو احادیث، جو دعائیں، جو اذکار سکھلائے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔